میں لوگ چہرے وہی نظر آ رہے ہیں. تو اب یہ بزرگ بھی ہیں. میں کل رات کو بھی نہیں سویا تھا. آج بھی میرا خیال ہے جو ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق صبح ہونے والی ہے. لیکن آپ کے چہرے دیکھ کر پھر حاجی سادات صاحب دیکھیں, ان کی عمر دیکھیں کہاں سے آئے ہیں. وہ یہ زمان بھائی ان کا میں نے جذبات دیکھے ہیں. تو میں یہ عمر کے کیسے حصے میں ہیں اور بھی ہمارے بزرگ ہیں. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں زمان بھائی آپ کی حاجی صاحب آ جائیں ادھر قریب میرے پاس آ جائیں. ادھر بیٹھے ہیں آپ کے قریب آ کے اسٹیج پہ آ جائیں. حاجی صاحب اور زمان بھائی یہ دیکھا عمر کے کیسے حصے میں ہیں. نوجوان کو ہر جگہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ ان کے میں سمجھتا ہوں کہ تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے. آ جائیں حاجی صاحب ادھر آ جائیں. زمان بھائی میرے اوپر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گو کہ مجھے تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہے, لیکن جو چند ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار ضرور کر دوں گا. یہاں میڈیا والے یہ ہمارے بھائی کافی ڈیوٹی دے رہے ہیں. ہمارا ان کی جو ہے نا یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے, لیکن میں ان کا بے حد مشکور ہوں. اب یہ جو جس شہر سے یہاں ہمارے بھائی آئے ہیں, چونکہ میزبان جو ہے وہ کہ میں رجسٹر میں کھڑا ہوں, لیکن میزبان جو ہے نا یہ ٹیبل سے بارڈر والے ہوتے ہیں. اور یہ جو میرا بانجا ہے یہ سوید پوشی کے عالم میں یہ کہ اس کے سر کے بال بھی جو ہے نا وہ گر گئے ہیں, لیکن اس جدوجہد میں بھی اس نے جو ہے نا اور اس میں سب سے زیادہ حصہ ڈالنے والے یہ ہمارے برطانیہ میں یہ بولٹن کے ہیں جو اس کی حوصلہ افزائی میں شامل رہے ہیں ٹیبل سے. میں اس پہ بھی آپ بولٹن والوں اور بالخصوص پورے انگلینڈ سے یہاں پہ جو سلو, پیٹربرا, بریڈفورڈ اور سٹوک, ولورہمپٹن, کوونٹری سے, شفیلڈ سے, یہاں میں کھڑا ہوں. یہ تو سارے میزبان ہیں. سلو سے بھی ہمارے یہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ڈڈلی سے بھی ہیں, یہ آصف بھائی بھی آئے ہیں. کیونکہ میں یہ فتن سب کو جانتا ہوں کہ یہ کس کے باقی بھی جن جن ٹاؤن سے یہ یہاں سارے ہمارے آئے ہیں. حاجی فاضل صاحب آپ کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ صحت اتنی نہیں ہے جس طرح پہلے تھی. یہ جو میڈیا والے ہیں یہ 92 یہ 2020 والے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میں دکھاوے کی تو بات نہیں کرتا ہوں. ویسے بھی میں میرا الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا سے بہت وہاں بھی یہاں بھی ایک ہے. یہ باتیں بھی ہوں گی اور انشاءاللہ وہی بات کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے جو دل میں ہو اور وہی زبان پہ لاؤں گا. لیکن میری اس بات کا میں اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں آپ کو مطمئن نہ کر سکوں کہ اللہ کے کاموں میں بڑے راز ہیں اور حکمت ہے. انسان لا علم ہے, ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آگاہ نہیں کیا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور نوجوانوں, الیکشن اور پھر الیکشن در الیکشن دوسرا الیکشن. شریف بھائی آپ دوسرا, چونکہ آپ کی سیٹ بھی, چونکہ آپ نے جب ایمرجنسی آنا تھا, لیکن آپ نے کہا کہ میں یہ الیکشن ضمنی الیکشن کروانے کے بعد ووٹ ڈالنے کے بعد وہاں سے آئے اور رات اسی رات کو یہاں پہنچے. میری وجہ سے انہیں سیٹ ایکسچینج کروائی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں دائی ہوں. دائی سے کوئی پیٹا نہیں آتا کہ بھولی بھی ہوئی. میں پورے ہلکے نہیں دائی ہوں. سب کو پہلے اللہ رسول کی عظم نازل رکھی تھا کہ سب کو پہلے مہاجرین 14 قانونیہ مہاجرین, اس نے مختلف قبائل, ضروری کے ڈمال تک کیا ہر قبائل موجود ہوتے تھے. ان نام کی 95% ووٹ دیتے. ان کے 7 مرلے جگہ بھی الاٹ کوئی نہیں, اور بہت مائنر کسی جگہ اگر کوئی کسی گورنمنٹ نے کی دیا ہے تو وہ انہوں کیوں نہیں ہے.
ورنہ وہ اجے بھی انہوں نے ڈومیسائل اسٹیٹ سرجن بنانا دیا سکتا کوئی 500 پاپڑ ملنے میں نہیں. یہ ہے شریف صاحب. دوسرے نمبر پر یہ میرے بھائی نوان بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کو حضرت ناظر جان کر کہتا ہے کہ ادر قبیلے ادر قبائل جتنے ہیں انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے. اور تیسرے نمبر پر راجپوت برادری جس سے میں بھی تعلق رکھتا ہوں, یہ لوگ بیٹھے ہوئے سارے یہ میرے تیسرے نمبر پہ ہے. اور اللہ کی مہربانی سے وہاں ہی سے جو ہے نا مجھے پھل ملا ہے جو ملا ہے. اور میں آج آپ کے سامنے وہ بات جن لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے, جنہوں نے دیے یہ تو وقت بتائے گا, جنہوں نے نہیں دیے اللہ تعالیٰ ان کو دراز زندگی دے اور وہ بھی میرے سر کے تاج ہے. کوئی بات نہیں ہے, گراؤنڈ میں کھیلتا ہوں انشاءاللہ آج کے کل سے, لیکن وہ میرے بھائی ہیں. میں تفصیل سے جانے سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ جن میرے بھائیوں کو ایسے کیسز میں پھنسایا گیا ہے جس میں وہ بالکل جھوٹے کیسز میں ہیں, ان کی اور میری منزل ایک ہے. اور راجے ریاست کی شکل کے علاوہ آپ کا مداوع نہیں ہو سکتا ہے. میں آج بھی آپ میرے لیے قابل احترام ہیں, آج میں اس کا مداوع کروں گا انشاءاللہ. یہ جھوٹے کیسز جو ہے انشاءاللہ میرا ان کے لیے خون بھی عادت ہے, لیکن چڑیوں کو باز نہیں مر رہے ہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ حکمت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ میں نے ایک قصہ سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے کہ کوئی اس وقت جب شہنشاہیت چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوا کرتی تھی تو کوئی وہاں پہ ایک تھا, یہاں پہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس ریاست کا مالک تھا, اس کی یہ انگل جو ہے نا وہ کٹ گئی. تو بڑا جو ہے نا وہ پریشان, تو اس کی بیوی بڑی طرح تھی, وہ آئی تو اس نے کہا اللہ کو منظور اسی طرح تھا. تو اس نے کہا دیکھیں یار آپ میری کیا حالت ہوئی ہے, اللہ کو منظور یہی تھا, چلو جی اسے طلاق دے دی, بھیج دی. وہ بڑی پریشان ہوئی, لیکن وہ اس نے کہا کہ میری انگل میں مطلب اپنے جسم سے کچھ حصہ میرا کٹ گیا, یہ کہتی ہے لیکن کوئی بات نہیں, اللہ کو منظور اسی طرح تھا اور اللہ کے کاموں میں بہتری ہوتی ہے. یہ اس نے کہا. جب وہ اس کا اقتدار ختم ہوا تو جس علاقے میں وہ گیا جب اقتدار کا اور سلسلہ تو وہاں گیا تو وہاں کے کہیں اس وقت انسانوں کی قربانی جو ہے نا وہ پیش کی جاتی تھی, تو وہ اس کو بلایا, اس نے کہا یہ ہٹا کٹا ہے, اس کو دو قربانی. تو بڑا پریشان ہوا, تو جب وہاں گیا تو جب انہوں نے آنکھوں میں پٹی باندھی اور جا کے کہیں کنارے میں کھڑا کیا تو اس نے کہا یار اس کو دیکھ لو کہ اس کے آزاد تو پورے ہیں یا نہیں ہیں. تو سب نے دیکھا تو کہا نہیں جی اس کی تو ایک انگل جو ہے نا وہ ساتھ ہے ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا یہ بھی قربانی لگ سکتا ہے, اس کو آنکھوں کی پٹی کھولو اور اس کو گھر میں لو. تو فوراً وہ اس کو یاد آیا کہ میری اس بیوی نے مجھے کیا کہا تھا, اور اللہ کے کاموں میں کتنے راز ہوتے ہیں کہ ایک انگل کرنے کے بعد وہ اس کا گلا کٹنا جاتا وہ بچ گیا. میرے بھائیوں میں الیکشن وہ بزدل آدمی مجھے نہیں ہرا سکتا تھا, یہ میں اللہ کو جان کر 1134 ووٹ یہ رزلٹ میں لایا ہوں جو تصدیق شدہ رزلٹ ہے. بس اللہ کے راز ہے. دو بندے اس نے سرکاری ملازم پولیس میں اس نے پیڈ میں اس نے میرے صرف اور صرف صبح کی جو ہے نا میرا جو شیڈول پروگرام تھا, جب میں رات کو تو سوتا نہیں تھا کہ 1-2 گھنٹے جب جاگنے کے بعد جب اٹھتا تھا تو وہ میرے دائیں بائیں کھڑے تھے کہ آج کیا شیڈول ہے, آپ کا شیڈول پروگرام کیا ہے, کس سمت جانا ہے آپ نے. تو میں نے کہا یار آپ کو کیا آپ کیوں اتنی کھوج لگا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں جی وہ اوپر سے ٹی آئی ٹی اور ایس پی صاحب نے کہا کہ فوراً جو ہے نا. تو جس دن میں الیکشن کے بعد میرے پاس آئے تو ہم نے کہنے لگا ہمیں تو بڑی اس کا معاوضہ مل رہا تھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا مجھے ٹور پروگرام بتائیں تاکہ میں کچھ سمجھ نہ جاؤں کہ ہمارا آمنا سامنا نہ ہو. تو یہ معاملہ جو ہے نا اتنا دلیر آدمی ہے. ضمنی الیکشن میں 2 گھنٹے ریکارڈ کی چیزیں ہیں. ہمارے یہاں سے بے شمار ساتھی وہاں موجود تھے.
2 گھنٹے اس نے جو ہے نا کہا کہ میں کیسے جاؤں کوٹلی. کسی نے کہا کہ کمشنر نے کہا جڑیال کے راستے جاؤ, کسی نے کہا نہیں چڑوئی. تو کہنے لگا کہ تو رات 1:30 بجے راستہ بدل کے جب وہ وہاں پہنچا 2-2:30 بجے کوٹلی. بہرحال اس میں اللہ کے راز ہے. الیکشن نہ میں ووٹوں سے آ رہا ہوں, نہ اس کی میں جو کچھ اس کی چالیں ان سے آ رہا ہوں. الیکشن میں جس طرح آ رہا ہوں آپ کو بھی پتا ہے, میں اس کا یہاں پہ اظہار تفصیل نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا کہنا یہ جتن ہر کوئی کھیلے تو ہارن کی کھیل فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پیسی ہارن دا مل ہیرا. میں آج میرے اللہ کی مہربانی سے بڑا بے ٹائمی نمازیں نیند لیتے تھے. اتنے دلیر ہیں ہمارے جو ہے نا کبے قبیلے کے لوگ. میں یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. تو 2 الیکشن لڑے میرے کسی بندے کا کہ یہ بٹن بھی کوئی کسی نے توڑنے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے. یہ اللہ کی مہربانی سے مجھے اعزاز حاصل ہے, اللہ کی مہربانی سے. تو میں یہ کہتا ہوں آپ بھائیوں سے, مرزا طارق میر صاحب آپ نے ساری آپ تو وہاں کو چیف کمپینر تھے پورے ہلکے کے, 2 الیکشن لڑے ہیں اور الیکشن در الیکشن آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں. یہ یہاں ایک دیوار کے بھی اگر پتھر گر جائے نا تو وہاں ہی ذمہ دار کھڑا ہو تو اس کو فوراً اگر اس کو ریڈیکٹ کرے تو پھر بھی 1-2 بالیاں گئی ہوں تھوڑی جل گئی ہوں. لیکن میں نے 20,424 ووٹ پرندہ ہاتھ سے اڑانے کے بعد ضمنی الیکشن میں 19,500 پلس ووٹ, 900 ووٹ میرا کم ہوا ہے. اسی وقت بڑے اس علاقے کے نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر سردار سکندر یاد صاحب بھی فوت ہو گئے تھے. ان کے 2 جنازے تھے. گولڈی میں بھی پھر نکیال میں 4 بجے ادھر بھی زمدران میں جانا تھا. یہی بات ہے اپنا سردار صاحب کیا نہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کو آپ یہاں بیٹھ کر یا کوئی دفتر میں یا سیاسی کارکن جانتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انہوں نے بھی جیبیں بھری. تو غریب لوگ میرے ساتھ تھے اور اللہ کی مہربانی سے یہی ٹکٹ تھے. اور عرقوں میں بھی مایا سوائے میرے اپنے ایک استاد کے, ان کو بھی جس طرح الیکشن ہرایا گیا میری مراد راجہ نصیر صاحب کو, یہ میڈیا والوں کو بھی پتا ہے. اور پھر پورے آزاد کشمیر میں جن لوگوں کو جو نئے لوگ گراؤنڈ میں اتارے گئے ہیں ان میں سے آپ کا بھائی تھا. سب سے زیادہ ووٹ آپ کے بھائی راجہ ریاست سے لیے ہیں. آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے. میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارے جو صاحب کا نکل کا آپ سب ووٹ جمع کریں, باقی 4 حلقوں کے 6 حلقے تو ہمارے 1 حلقے کے ووٹ کے برابر بھی نہیں ہوتے ہیں. آصف صاحب یہ اللہ کی مہربانی ہے. لوگوں کا دل میرے ساتھ لگتا ہے. یہ بے موسمہ الیکشن نون لیگ کے لیے میں آپ کو کیا بتاؤں میں کس طرف سے گزرا ہوں. لاڑکانے سے جہاز وہاں اتارے جاتے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب جو ہے نا وہ رات کو آگے دریا گزروں میں رہتے ہیں. سابق وزیر اعظم پاکستان جناب پرویز اشرف صاحب 1 مہینہ 2 دور جاتے ہیں. لطیف اکبر صاحب میرے دوست مرحوم مظلوم انقلابی کا بیٹا اور ان کی بیوی جو ہے نا 2 دور جاتے ہیں. پلوان بشیر صاحب کی وہاں خاطر واضح ہوتی ہے. شازیہ کی یہ ایلیمنٹ, اس سے زیادہ یہ ایلیمنٹ ہے پیپلز پارٹی کا. چھوڑو جس کا اور میرا اس کا مقابلہ تھا, اس کا میں نام نہیں لیتا ہوں کہ تو نے کہاں سے مدد لی ہے. دوسری سائڈ پہ پہلے گورنمنٹ پاکستان اور پھر وہاں بھی وہ جو نکھٹو ہے اس کے گھر میں گورنمنٹ بن گئی ہے جب آزاد کشمیر میں. تو کوئی ایسا بندہ نہیں تھا. 2 گورنمنٹیں اور وزراء کو چھوڑے جو وہاں کوٹلی کے ہیں یا دائیں آزاد کشمیر کے ہیں. تو تیسری طرف آپ کا یہ بھائی اور اوپر خدا. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے اور آپ کی دونوں جو ہے نا میرے ساتھ ہے.
انشاءاللہ آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ میں جو حلقہ 5 ہو گیا، یہ آزاد کشمیر میں سب سے بڑا حلقہ ہے رقبے کے لحاظ سے، ووٹوں کے لحاظ سے، تو یہ اس سے پوچھیں، اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح وہ جیت جو اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ ہمارا یہ اس میں اللہ کی حکمت ہے اور اس میں راز ہے۔ انشاءاللہ میں آج خالصاً جن بھائیوں نے الیکشن میں میرے لیے اتنی بڑھ کر ایک موذی بیماری جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا تھا، لیکن ہمارے نوجوان جس طرح اخراجات کر کے وہاں پہنچے اور جس طرح آج جہاں میں کھڑا ہوں، کس جو میزبان لوگ ہیں بولنے والے یا پورے ہوئی جہاں جو ہمارے بھائی ہیں میر صاحب، جس طرح آپ نے میری مدد کی ہے، میں فردن انشاءاللہ آپ کا اگر شکریہ ادا کرنے کے بعد، چونکہ میں نے بہت جلدی واپس بھی جانا، میں آپ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور آج یہ میرا دوسرا یا تیسرا دن ہے ماہ رمضان مبارک، اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر عید کی بھی، اور پھر آج کے آج میں نے سنا ہے کہ یہاں یہ افتخار بھائی آئے ہیں، کلیکشن بھی ہیں، اور کیا ہوا ابھی کیریئن جاری ہے، پولنگ ہو گئی ہے۔ اچھا، تو یہ بھی اس میں زیادہ تر ہماری کمیونٹی جو ہے وہ بھی حصہ لیتی ہے، تو ادھر بھی مصروف ہیں۔ بہرحال جس طرح آپ نے اتنا لمبا دیر تک یہاں میرے لیے آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہے، میں اپنی طرف سے، اپنے بھائیوں بھتیجوں کی طرف سے، یہ بالخصوص زائد کی طرف سے آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے تفصیل ملاقات بھی ہوگی۔ میں جتنے لوگ یہاں سے تمام، شاید کسی میں تو ان کا نام نہ لیا ہو، تو اس پر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جہاں سے آئے ہیں۔ تو میں چونکہ ہمارے جو آزاد پاکستان کے وزیر اعظم صاحب میں جو تبدیلی ہوئی ہے، ان میں بڑے تحفے دے کے گئے ہیں۔ یہ بیٹھ کر بھی باتیں ہوگی، کسی پنڈال میں بھی ہوگی کہ آزاد 73 سالہ تاریخ میں جو اس بار کشمیری لوگ ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو ان کے ساتھ گزری ہے، وہ بھی اس کا کریڈٹ بھی جناب عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ اس گرانے میں آپ نے دیکھا کہ بھائی کے ساتھ ملنا گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن وہاں سے یہ جھوٹ لوگوں کی بدوا لگی اور پوری یہ دنیا اس لپیٹ میں آئی۔ ہمارے اس بار کشمیری جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے یہ تحفہ بھی انہوں نے دیا، اور بھی بہت سی باتیں ہوئی۔ انشاءاللہ ہم مل بیٹھ کر باتیں بھی کریں گے اور ہر موضوع پہ بات ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والا وقت میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کا ہے۔ یہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی مہربانی سے ہمارے اس قائد نے جس طرح یہاں سے بیٹھ کر ایسی حکومت کو، ایسے آدمی کو جو وہاں سے نکالا ہے، یہ نوجوان جو ہے، یہ میں ان سے بھی بیٹھ کر بات کروں گا کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، اچھے ملک میں رہتے ہیں، آپ کو جو ہے نا معاشی حالات کا نہیں پتا ہے کہ جس آدمی نے 1 کلو آلو بھی بازار سے خریدا، اس کو کیسے کیا پتا کہ گھر کا نظام غریب کس طرح دوسرے ٹائم چولہا جلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بیٹھ کر باتیں ہوئی۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت مہربانی۔